دوستو بہت ہی جامع اور مبسوط کتاب، بلکہ ایک سیریز کتابوں کی کہہ لیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستانی سیاست کے پس پردہ حالات اور واقعات کا انسائکلوپیڈیا دارالشعور نے اس کو پرنٹ کیا ہے اور پرنٹ ہو رہی ہیں ابھی جلدیں۔ اس کی 4 جلدیں ابھی تک پرنٹ ہوئی ہیں۔ احمد سلیم صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پہلی جلد ہے میرے پاس، اور اس کے علاوہ یہ دوسری جلد ہے میرے پاس، اور یہ تیسری جلد ہے میرے پاس، اور یہ چوتھی جلد ہے میرے پاس، جو ابھی تک 4 جلدیں اس کی شائع ہوئی ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، احمد سلیم صاحب نے لکھا ہے اس کے دیباچے میں پہلی جلد کے، کہ اس کی 8 جلدیں کم از کم شائع ہوں گی، جس میں پاکستانی سیاست کے تمام اہم واقعات اور حالات کا پس پردہ جو واقعات اور حالات ہیں اور بظاہر جو نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ جو پہلی جلد میرے ہاتھ میں، آج میں آپ کو پہلی جلد کا ہی تعارف کرواؤں گا۔ ایک ایک کر کے میں کوشش کروں گا کہ چاروں جلدوں کا تعارف کرواؤں، کیونکہ بہت مبسوط، بہت ڈیٹیل، بہت زبردست قسم کی ہے محققانہ کام ہے جو احمد سلیم صاحب نے انجام دیا۔ احمد سلیم صاحب کا نام انجان نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اس کے علاوہ جو ہے ترقی پسند صحافی رہے ہیں، اور فرنٹیئر پوسٹ نے کی کتابیں چھاپی ہیں، اور بہت اپنے جانے مانے صحافی ہیں۔ احمد سلیم صاحب کا تعارف بھی پیچھے دیا ہوا، میں انشاءاللہ اس کو اپنے پیج پر ڈال بھی دوں گا۔ یہ لکھا ہے کہ پہلی جلد جو ہے، یہ جو پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے، یہ 2 جون 1947 سے شروع ہو کر 27 اکتوبر 1958 تک کے پاکستان کے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تو اس جلد کو بھی انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے پہلی جلد کا، اس میں جو ہے وہ سمجھ لیں 2 جون 1947، 3 جون کو انتقال اقتدار کا جو فارمولہ ہے وہ پیش کیا گیا تھا، تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا تھا سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر 47 کے اندر 14 کو جو ہے 2 ریاستیں، 2 مملکتیں وجود میں آ گئی تھیں ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے۔ تو 2 جون 1947 سے لے کر کے 27 اکتوبر 1958 تک کے جو اہم واقعات ہیں، اس کے اندر یہ پہلی جلد کا جو پہلا حصہ ہے، اس کے اندر وہ تمام کے تمام بیان کرتی ہیں۔ انتقال اقتدار، منصوبہ اور تکمیل میں جون 1947 کے اندر کیا ہوا، منصوبہ بندی کیسے ہوئی، قیام پاکستان اور امریکہ کے کیا اس میں نقطہ نظر تھا، تقسیم کا منصوبہ کیا تھا، آزادی کی تاریخ کا اعلان کیسے ہوا، بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کیسے ہوا، ریاستوں کے متعلق قائد اعظم کا اعلان کیا تھا، پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ کیسے ہوا۔ پھر جولائی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ 1947 کے قائد اعظم جو ہے وہ گورنر جنرل بنتے ہیں پاکستان بننے کے بعد۔ پاکستان کے بارے میں امریکی رویہ کیا ہے، قانون آزادی ہند کیا ہے، پنجاب باؤنڈری فورس کا قیام کیا ہے۔ پھر اگست 1947 میں قائد اعظم کا تصور جمہوریت کیا تھا، قائد اعظم کراچی پہنچتے ہیں، انتقال اقتدار، منصوبہ اور تکمیل، اس کے اہم ترین واقعات۔ پھر پہلی دستور ساز اسمبلی قائد اعظم کا پاکستان 15 اگست 1947 سے 11 ستمبر 1948 تک، جب قائد اعظم کا انتقال ہوا۔ دستور ساز اسمبلی کے اندر جو ہے کیا کاروائیاں ہوئیں، اس کے اندر کس طریقے سے کیا کیا موضوعات زیر بحث آئے، اس میں کیا ابحاث ہوئیں، کیا بحثیں ہوئیں، تمام کی تمام آپ کو اس کے اندر، اس حصے کے اندر مل جاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے پورے پاکستان کے دورے بھی کیے، انہوں نے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کا کیا کیا انہوں نے بات کی، اور کس کس نوعیت کے اہم واقعات اور اہم جو مشاہدات ہیں وہ احمد سلیم صاحب نے اس کے اندر لکھے ہیں، اور بہت ہی شاندار قسم کی۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ، پاکستان لیگ، پاکستان میں سرکاری چھٹیوں کا اعلان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اساتذہ جات کی تقسیم، پاکستان کے بارے میں امریکی رویہ، جنوری 1948 میں آ گئے تو پھر کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پھر گاندھی جی کا قتل، گاندھی جی کے قتل پہ پاکستان میں سوگ، فروری 1948۔ پھر 3 فروری دنیا کا آفاقی تصور، سندھ کا پہلا بجٹ، قلات کا قضیہ، اور اس کے علاوہ قائد اعظم خارجہ حکمت عملی، مارچ 1948 میں وزارت اقتصادی امور کی تشکیل، اور پھر پاکستان اور بھارت کے لیے امریکی ہتھیاروں پر پابندی۔ سہروردی صاحب جو اہم شخصیات بھی اس کے اندر تمام کی تمام شامل ہیں، جس کا انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی کمال کی کتاب انہوں نے یہ کر رہے ہیں سلسلہ احمد سلیم صاحب، اور امید ہے کہ یہ 8 جلدیں جو ہے وہ چھپ جائیں گی، اور یہ پاکستان کی ایک بہترین قسم کی انسائکلوپیڈیائی تاریخ جو ہے وہ مرتب ہو جائے گی، جس میں تمام اہم واقعات جو آ جائیں گے۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہے جو 1958 تک کے اہم واقعات پر مشتمل ہے، اور 1958 کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر فوجی حکومتیں، اور پھر اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوا۔ پہلی جلد کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر خصوصی مقالات انہوں نے شامل کی ہیں، مثلا انتقال اقتدار کا جو منصوبہ تھا اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ پھر اس کے علاوہ منصوبے کی بلوچستان کا فیصلہ جو ہوا پاکستانی ہندوستان کے حوالے سے، اس کے اندر ریفرینڈم ہوا، کیا ہوا، وہ تمام کی تمام انہوں نے تفصیل دے دی ہے۔ صوبہ سرحد کے اندر ریفرینڈم، اس کے دستاویزات کی تفصیل دے دی ہے۔
دستور ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس، اس کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ مجلس دستور ساز کا پہلا دن، دوسرا دن، پھر اس کے بعد قائد اعظم کا تاریخی خطاب اسمبلی سے 11 اگست والا، پھر پاکستان ماؤنٹ بیٹن کی تقریر 14 اگست کو، ماؤنٹ بیٹن کی کراچی آمد، قائد اعظم کی جوابی تقریر، کلات کا اعلان آزادی، اور پھر اس کے بعد فوج کشی، ریڈ کلف ایوارڈ، ہندو مسلم فسادات، حکومت آزاد کشمیر کا قیام، کلات اسمبلی کا اجلاس، آپریشن کرزن، کلات کا الحاق، پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں بغاوت، قائد اعظم دورہ سرحد و خدائی خدمتگار تحریک، کراچی کی سند سے علیحدگی، قائد اعظم لیاقت علی خان تضادات، باپلا فائرنگ، پروڈا قانون کے تحت ایوب کھوڑو کا مقدمہ، سیاستدانوں کی نااہلی کے قوانین جو لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں انٹروڈیوس ہوئے، اور راولپنڈی سازش مقدمہ کیا تھا، یہ تمام کی تمام دستاویزات جو بہت ہی اہم دستاویزات وہ دے دیے۔ پھر اسی طریقے سے اینٹی قادیانی ایجیٹیشن میں منیر انکوائری رپورٹ نے کیا کام کیا، پھر اس کے بعد پھر دوسری دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ جب وجود میں آئی تو اس کے انتخابات کیسے ہوئے اور کون کون جیتا اور افتتاحی اجلاس کیا ہوا، پھر مغربی پاکستان کی اسمبلی کی تشکیل کس طرح ہوئی اور اس کے اندر کون کون جو تھے وہ ممبران تھے، اس کے اجلاس، امریکی امداد کی خفیہ رپورٹ، ایوب خان کی مدت ملازمت توسیع، اور پھر اسکندر مرتضیٰ کا مارشل اللہ کا اعلان، اور یہ پھر 1958 تک کے بعد یہ جو اہم دستاویزات ہیں اس دور حکومت کی جو انہوں نے بیان کی ہیں، وہ تمام کی تمام اہم دستاویزات جو ہے انہوں نے احمد سلیم صاحب نے اس کتاب کے اندر دے دی ہیں۔ اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کتاب کے تیسرے حصے میں پاکستان کی جو اس وقت کی اہم ترین سیاسی جماعتیں تھیں اس دور کی، ان تمام کے تمام جو ہے وہ ان کی تفصیل دے دی۔ استمان گل، اسلام لیگ، پیپلز پارٹی، آزاد پاکستان پارٹی، سوشلسٹ پارٹی، بلوچستان قبائلی فیڈریشن، کل پاکستان دستور پارٹی، کل پاکستان عوامی مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ، پنجاب کسان کمیٹی وغیرہ وغیرہ، ان تمام کا پاکستان نیشنل کانگریس، پاکستان نظام اسلام، جماعت اسلامی، پیپلز نیشنل پارٹی آف پاکستان، تحریک خلافت پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جناح مسلم لیگ، خلافت ربانی، ریپبلکن پارٹی، سندھ عوامی محاذ، سندھ ہاری کمیٹی، سندھ متحدہ محاذ، تمام کی تمام اس دور کی جتنی بھی اہم سیاسی جماعتیں تھیں ان سب کی تفصیل جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر دے دی ہے۔ وہ دور جو دور ہم نے بیان کیا 2 جون 1947 سے لے کر کے اور 58 تک کا دور، 1958 تک کا۔ اس پہلی جلد کا جو چوتھا حصہ ہے وہ بھی دستاویزات پر مشتمل ہے، جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلح افواج کی تقسیم کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ پورا کا پورا اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بحریہ میں کیا ہوگا، فضائی فوج میں کیا ہوگا، بری میں کیا ہوگا، ساز و سامان کا کیا ہوگا، پھر اس پہ جو تبصرے ہوئے تھے لیاقت علی خان، بلدیو سنگھ وغیرہ کا، اس کا وہ بھی اس کے اندر دے دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کمانڈر ان چیف کی کیا رائے تھی، پاکستان کے فوجی مضمرات کیا تھے، یہ تمام کی تمام، مغربی پاکستان کا علاقہ کیا تھا، پھر یہ افواج کی تقسیم پر لیاقت علی خان کے دستاویزات کے بارے میں میٹنگ کی رودات یہ دے دی انہوں نے۔ بہت ہی شاندار، بہت ہی کمال کا کام انہوں نے کیا ہے۔ کیا کیا اشائیے دیے گئے، قانون ساز اسمبلی کی روانگی کس طرح ہوئی، ریاست جموں کشمیر کا الحاق پیشتر کیا تھا پاکستان سے، جو پھر ہندوستان نے جب الحاق کیا تو پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس کے حوالے سے جو اہم دستاویزات تھے وہ انہوں نے دے دیے۔ کمیشن اقوام متحدہ برائے بھارت و پاکستان، پھر بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اقوام متحدہ کے فوجی مبصروں کو پاکستان کی پیش کردہ شکایات، مہاراجہ کی حکومت کا پریس نوٹ، رچرڈ سائمن فرینڈز یونٹ کی رپورٹ، شیخ عبداللہ کا بیان، کمانڈر ان چیف افواج پاکستان بنامے وزیر دفاع حکومت، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا بیان، یہ تمام کی تمام زبردست قسم کی انہوں نے دستاویزات دے دی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ جو ہوا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ بہت ہی شاندار، یہ ایک جلد کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک جلد کی جو بات ہے اس میں احمدی مسئلہ بھی موجود ہے، احمدیوں کے بارے میں جو سارا معاملہ ہوا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے حوالے سے جو فسادات ہوئے اس کی بات بھی اس کے اندر موجود ہے کہ کس کس طریقے سے لاہور میں فسادات ہوئے، اس میں تاریخ وار یہ ذکر موجود ہے۔ تو اس کا جو ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ اس انداز میں یہ ہے کہ جیسے ایک انہوں نے عنوان قائم کیا تو اس کے تحت یہ تمام کی تمام تفصیل دے دی، پھر اسی طریقے سے ایک عنوان قائم کیا تو اس کی جو ہے وہ پوری تفصیل دے دی۔ تو یہ بہت ہی شاندار قسم کی یہ پہلی جلد ہے جس کے 4 حصے ہیں، اور اس کے جو صفحات ہیں وہ 496 صفحات ہیں، اور اس کے اندر آخر کے اندر انہوں نے وزراء اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں کی ڈیٹیل، اہم عہدے اور عہدیداروں کی تفصیل بھی ساری دی، میں وزراء اعظم ہیں، مسلم لیگ کی حکومت، 2 قومی حکومت جب بنی، عوامی ریپبلک حکومت بنی تو اس کے اندر کون کون شامل تھا، صوبائی حکومتوں کے اندر کون کون شامل تھا، یہ سب 1958 تک کی دستاویزات اس ایک جلد میں موجود ہیں تاریخ کے ساتھ۔ یہ 4 جلدیں ہیں۔ دارالشعور نے بہت ہی شاندار یہ
کتاب جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع کیا چھاپنے کا، اور احمد سلیم صاحب جیسے میں نے کہا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور احمد سلیم صاحب نے یہ لکھنا شروع کیا تو یقیناً اس کتاب اس پہلی جلد کو ہی میں ابھی تک میں نے دیکھا ہے، یقیناً کمپلیٹ نہیں پڑھا، لیکن جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، کتنی لائبریریاں یا کتنی ایسی جگہیں کھنگالی ہوں گی جہاں سے ان کو یہ اہم دستاویزات جو ہے وہ دستیاب ہوئی ہوں گی۔ معمولی کام نہیں ہے احمد سلیم صاحب کا۔ آپ یہ کتاب اس کی 4 جلدیں جو دارالشعور سے حاصل کر سکتے ہیں، اور 4 جلدیں جو ہیں یہ ابھی پروسیس میں ہیں، اور 4 جلدیں مزید آنی ہیں۔ یہ 4 جلدیں چھپ چکی ہیں، 4 جلدیں پروسیس میں ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے اور پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات اور اس کے پس پردہ جو عوامل تھے اس سے واقف ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں جتنی بھی اہم دستاویزات ہیں اس سے بھی آپ حاصل کر سکیں گے، اسے بھی آپ پڑھ سکیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔